ہم کہیں جیسے بازار چلتا ہے چلنے دو، جیسے ظالم چلتا ہے چلنے دو، جیسے دہشت گردی کرتا ہے اس کو کرنے دو، جیسے یہود و نصارہ کی مرضی میں آتا ہے اس کو مرضی کرنے دو، پھر کبھی بھی مسلمان کو عزت نہیں ملے گی۔ اور یہ کوئی شدت کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جب غزہ کے لیے وہ آواز نہ اٹھائی، یہاں زیادہ میری مراد جو ہے وہ امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں 56-57 ممالک کے، وہ ہیں یہاں پر خاص مراد۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ استغفر اللہ۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا۔ میں بھی کیا کر سکتا ہوں؟ دعا۔ اس سے آگے کیا کریں گے آپ؟ میں ان کو کہوں کہ غزہ پر حملہ ہو گیا، یہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ یہ اللہ کے حضور دعا کریں گے، یا اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یہی ہتھیار ہے ان کا اور آپ کا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سننے والوں کا۔ مگر غزہ پر ظلم کرنے والوں کو للکارنا، جواب دینا اور اس کا رد کرنا، ان کو منطقی انجام تک پہنچانا، یہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ جس دن ایک للکار لگائیں گے اس کے بڑے گہرے اثرات آئیں گے۔ ہم تو گلی محلے میں، پریس کلب پر جا کر، روڈوں پہ، سڑکوں پہ، میدانوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں ہم احتجاج کر لیں گے۔ ایک تاجر کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ ایک تاجر اپنی دکان بند کر کے احتجاج کر لے گا۔ ایک درد دل رکھنے والا مسلمان کیا کرے گا؟ ایک درد دل رکھنے والا مسلمان وہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے جمعۃ المبارک کے دن احتجاج کر لے گا۔ ایک امام و خطیب کیا کرے گا؟ ایک امام و خطیب ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ قوم کو بیداری دے گا، وہ غلط کو غلط کہے گا، صحیح کو صحیح کہے گا، وہ ظالم کو ظالم کہے گا، وہ مظلوم کو مظلوم کہے گا۔ ایک تحریک، ایک تنظیم کیا کرے گی؟ ایک تحریک کہے گی، جیسے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی بات کریں، اس کا امیر کہے گا کہ ہر ظالم کا مقابلہ کریں گے، ہر ظالم کو ظالم للکاریں گے اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ یہاں تک یہ ساری باتیں ہوں گی، مگر اگلا جو قدم ہے، اگلا قدم ایک عملی قدم، جس قدم کا ایک گہرا اثر جو ہے وہ مرتب ہونا ہے، ظاہر ہونا ہے، اس کا نتیجہ نکل کر آنا ہے، اس اگلے قدم سے جو امن قائم ہونا ہے وہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو برسر اقتدار ہیں، وہ 56 ممالک ہیں یا 57 ہیں، ان کے جو حکمران جب وہ بات کریں گے ان کی بات کا پھر اثر ہوگا کہ وہ حکومتی سطح پر بات ہو رہی ہے۔ وہ جب اپنے سفارتی اور اپنے تجارتی تعلقات ان سے ختم کریں گے، ان کے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کرنے کا پھر نتیجہ سامنے ابھر کر کے آئے گا کہ اس کے کیا منفی اور کیا مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ جب انہوں نے نہیں کیا، ان کا ظلم پڑا، وہ کل تک غزہ کے اوپر تھے، آگے دوسرے ممالک کی طرف گئے، اور آج دمشق کے اوپر، شام کے اوپر وہ اسرائیل حملہ آور ہو گیا۔ 2 دن پہلے ہو گیا، اس کے دارالحکومت پر اس نے حملہ کر دیا، اس کی آبادیوں پر اس نے حملہ کر دیا۔ یہ بار بار 100 بار ہم یہ پکار رہے ہیں کہ مسلمانوں اٹھو، اگر آج یہود و نصارہ کو لگام نہ دی تو اس کا رخ کل پاکستان کی طرف بھی آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو تا صبح قیامت شاد و آباد رکھے، لیکن جب ظالم کے ظلم کو نہ روکا جائے تو ظالم کا ظلم بڑھتا ہے۔ اور ہمارے قائد محترم تو یہ فرماتے ہیں کہ تم ظلم کے خلاف اٹھنے میں جتنی تاخیر کرو گے اتنی ہی بڑی اور اتنی ہی زیادہ تمہیں قربانی دینا پڑے گی۔ لیکن ذمہ داری ہر شخص کی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جتنی اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی ذمہ داری کا تقاضا جو ہے وہ پورا کرے۔